دیکھیے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ الامور ثلاثہ، دنیا میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں ان کی تین قسمیں، امر بین رشدہ، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رشد والا ہونا، ہدایت والا ہونا بالکل واضح ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جن کا برا ہونا وہ بالکل واضح ہوتا ہے، انسان 2 + 2 4 کی طرح سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام میرے لیے صحیح ہے یا نہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں والامور بین ذالک، جو ان کے درمیان کے ہوتے ہیں، انسان شک و شبے میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں۔ تو یہ اب اس شک و شبے کے مرحلے سے انسان کیسے نکلے، یہ تذبذب کی حالت کو وہ کیسے ختم کرے۔ ہر جگہ مکمل آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو تھوڑی سی وہاں باہر جا کے کہہ دیں کہ آواز بڑھا دیں اس کو۔ تو زندگیاں اسی طریقے سے ہم سب کی شک و شبے کے اندر گزر رہی ہیں، اور یہ جو ہر وقت کے شکوک، شبہات اور اپریہنشنز کی جتنے بھی ہوتی ہیں، یہ آپ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ زیادہ تر کمزور ایمان اور کمزور ارادے کی وجہ سے ہوتی، جس کی ایک بہت بڑی وجہ اس وقت میں نے ذکر کی تھی کہ جس وقت گانے اور موسیقی کے فقہی مسائل بیان ہو رہے تھے تو امام خمینی کا قول میں نے نقل کیا تھا کہ انسان کے ارادے کو سب سے زیادہ کمزور بنانے والی جو چیز ہے وہ گانا اور موسیقی، اور جتنے بھی انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے شکوک و شبہات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور یقین اتنا ہی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اس سے پہلے بھی مثال آئی تھی کہ آیت اللہ حسین بروجردی، ان کو پوری زندگی میں کبھی شکیات نماز کا کوئی، یہ شکیات وضو کا کوئی مسئلہ کبھی پیش ہی نہیں آیا، ایک دفعہ بھی پیش نہیں آیا۔ ایمان کے اعتبار سے جتنا انسان قوی ہوگا اتنا ہی زیادہ اس بات کا امکان ہوگا کہ وہ شکوک و شبہات میں گرفتار نہ ہو۔ جتنا ایمان قوی ہوگا اتنے شک کم ہو جائیں گے۔ یا تو عمار یاسر کے متعلق تھا، یہ مقداد کے متعلق مجھے یاد نہیں، کہ انہیں کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی شک اور وسوسہ کبھی نہیں آیا۔ تو بہرحال یہ جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان درمیانی کیفیت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں، اس کے لیے جو اس قسم کے جو وسواس اور شک ہوتے ہیں، خاص طور پر آیت اللہ بہجت کا پچھلی دفعہ بھی میں نے قول نقل کیا تھا، اب موقع آ رہا ہے بیچ میں تو تذکر ہو جائے اس کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حوقلہ اس سلسلے میں بڑا مفید ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بہت مفید ہے۔ اس کی انسان اگر کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرے تو وہ شکوک و شبہات کے اس جنگل سے باہر آ سکتا ہے، اور اپنے یقین میں انسان جتنا اضافہ کرے گا اتنا ہی تردد اور تذبذب کم ہوتا جائے گا۔ اس کے لیے آپ یقین کو بڑھانے کے لیے بہت ہی اچھی کتاب ہے آیت اللہ دست غیب شیرازی کی کتاب یقین کے نام سے مارکیٹ میں اردو میں بھی اویلیبل ہے، اور بہت اچھی کتاب ہے، اور اس میں اپنے یقین کو بڑھانے کے طریقے ذکر ہوں، تو وہ آپ ضرور اس میں دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال اس میں ایک طریقہ ہے، خواتین کے ہاں تو بہت کم اس کی وہ ہو پاتی ہے، مواقع نہیں ملتے، اور وہ ہے نماز جماعت میں شریک ہونا۔ نماز جماعت میں شریک ہونے سے انسان کا یقین جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اچھا، جتنا عمل آپ کا بڑھے گا، جتنے آپ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گی اتنا آپ کا یقین بڑھتا جائے گا، جتنا آپ گناہوں سے دور ہوں گی اتنے شک کم ہوتے چلے جائیں گے۔ البتہ یہ جو کبھی کبھار شک اور وسوسے آتے ہیں یہ بہت زیادہ ضعف ایمان کی ہمیشہ نشانی نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھیے۔ اکثر لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر کافرانہ قسم کے جو شک اور وسواس آتے ہیں، جس سے ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہم کافر تو نہیں ہو رہے ہیں اس قسم کے خیالات سے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ بہرحال جہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ میٹھی چیز ہوتی ہے، شہد کی مکھیاں
یا مکھیاں اس جگہ ہی کے اوپر زیادہ آتی. تو جہاں دولت ایمان ہوگی وہاں شیطانی وسوسے بھی زیادہ آئیں گے. شیطان چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کی دولت ایمانی کو ضائع کرے. یہی وجہ ہے کہ کافر کو اور منافق کو کبھی بھی وسواس اور اس طرح کی شک نہیں آتی. اور جب بھی یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو شکوک اور وسواس ہوتے ہیں اس پر ہمارا کوئی مواخذہ بھی نہیں کیا جاتا. البتہ ایک خاص بیماری کی حد تک بات نہ بڑھ جائے تو پھر تو اپنا علاج کروانا ہوتا ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کہ جان پہچان والے تھے میرے, اتنا زیادہ شک بڑھ گیا تھا ان کا کہ باتھ روم بھی جاتے تھے تو بعض اوقات باتھ روم کے پورے فل بوٹ پہن کے جاتے تھے اور پھر بھی کہتے تھے چھینٹیں پڑ گئیں. پھر انہوں نے 2 کرسیاں رکھنی شروع کر دی, ان پہ پاؤں رکھ کے اس پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ تب بھی میرے پاؤں پہ نجاست کے چھینٹے جو ہے وہ آ گئے. تو بہرحال علماء نے ان کو یہی حل بتایا کہ جہاں کہیں گندا پانی نظر آیا اسی کے اندر سے ہوتے ہوئے جائیں, بچتے ہوئے نہ جائیں. کسی مکان پہ سے پانی ٹپک رہا ہے اس کے نیچے سے ہو کر گزریں, کسی طریقے سے شک کی بیماری ختم. اور بہت سے افراد سے تو بذات خود ملا ہوں اور ابھی تک میرے پاس وہ آتے رہتے ہیں. اور بہرحال وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ اپنے نکاح تک پڑھوا چکے ہیں اس خیال میں کہ جو ہے کہ میں کافر ہو گیا, میری بیوی نکاح سے میرے خارج ہو گئی, صرف ان شکوک و شبہات اور وسواس کی وجہ سے. اچھا, اب اس شکوک و شبہات اور وسواس سے ہم اپنا پیچھا کیسے چھڑائیں؟ اس کے بہت سارے طریقے ہیں, جس میں سے ایک طریقہ آگے چل کر استخارے کا بھی ذکر ہوگا جو ہماری مین جس پر آج گفتگو ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کہ عوام کے اندر اتنی زیادہ اس مسئلے میں غلط فہمیاں ہیں کہ یہ مسئلہ کچھ کا کچھ بن گیا. اس کی تفصیل ابھی آگے چل کر آئے گی اور علماء کے مراجع کے فتاوے بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو یہ جو درمیانی کیفیت میں جب ہم گرفتار ہوتے ہیں کہ ہم اس کام کو کریں یا نہ کریں, کوئی کام ہمیں درپیش ہے, شادیوں کے سلسلے میں ہم تفصیل سے بھی آگے چل کر گفتگو کریں گے کہ کس انداز سے یہ مسئلہ انتہائی خطرناک نوعیت اختیار کر گیا ہے صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے. ابھی اس کے متعلق بھی آگے چل کر گفتگو آئے گی. تو ان درمیانی کیفیات سے ہم باہر کیسے نکلیں, تذبذب اور تردد کی حالت کو ہم کیسے ختم کریں, اس کے بہت سارے طریقے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ انسان بعض اوقات مختلف چیزوں کو پھر استعمال کرتا ہے جو بھی آگے چل کر ذکر ہوں گی. تو سب سے پہلی چیز تو دیکھیے یہ ہے کہ انسان اپنے تقوی سے فیصلہ کرے, اپنے تقوی سے, کہ جو سورہ اعراف کی آیت بھی ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب بھی وہ افراد کے جن کے پاس تقوی مکمل ہے, جب بھی شیطان کی طرف سے ان کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو تذکروا, انہیں یاد آ جاتا ہے, فاذا هم مبصرون, ان کی آنکھیں کھل جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی یہ خود ہمیں درمیانی کیفیت سے نکال سکتا ہے. دیکھیے جب بھی ہم شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں نا کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں, تو 50% ہمارا خیال شیطانی ہوتا ہے, 50% خیال رحمانی ہوتا ہے. تو یہ جو اس طرح کی جب ہمیں چیزیں آتی ہیں تو ہمارا تقوی خود آگے بڑھ کر ہماری مدد کرتا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان, کہ جب بھی شیطان کی طرف سے ان کے پاس کوئی چیز آتی ہے, کوئی اس قسم کا خیال آتا ہے, تذکروا, انہیں یاد آ جاتا ہے صاحبان تقوی کو, فاذا هم مبصرون, اور ان کی آنکھیں کھل جاتی. تو تقوی خود بخود ہمیں ایک ایسی چیز مہیا کرتا ہے کہ جس سے ہم اس درمیانی کیفیت سے باہر نکل سکتے ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ایمان کو جتنا انسان قوی کرے گا, جیسے ابھی گفتگو میں ذکر ہوا, اتنا ہی اس کو شکوک و شبہات اور تردد اور تذبذب کی جو کیفیات ہیں ان سے باہر نکلے گا. اچھا, پھر تقوی کی بہت ساری اقسام ہو سکتی ہیں. کہا جاتا ہے ایک تقوی عام ہے, ایک تقوی خاص ہے, ایک تقوی خاص الخاص ہے. 3 اقسام کہی جاتی ہیں. تقوی عام تو یہی ہے, اور جو کہ خود بہت بڑی فضیلت کی بات ہے یہ بھی, کہ مثلا ہر واجب پر عمل کرنا اور ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچانا, یہ ہے تقوی عام. آپ کہیں گے یہ تو بہت خاص ہے. نہیں, یہ تقوی عام ہے. ہر مومن کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ تمام واجبات پر عمل کرے اور تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. امام خمینی فرماتے تھے, ایک سوال اٹھتا ہے بعض اوقات دماغوں میں کہ کیا یہ ممکن ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ پوری زندگی میں ایک حرام کام بھی نہ کرے؟ تو امام خمینی نے اس کا جواب دیا کہ یہ محال عقلی نہیں ہے, محال عادی ہے. محال عقلی کیا ہے؟
یعنی عقلاً پاسبل ہی نہیں ہے، تو پروردگار ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا کہ جو عقلاً پاسبل ہی نہ ہو آپ کے لیے۔ ہاں محال عادی ہے، عام طور پر ہوتا نہیں ہے ایسا کہ ہم سے گناہ نہ ہو۔ البتہ ایسے افراد اب بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جنہوں نے پوری زندگی ایک بھی گناہ نہیں کیا، حتیٰ کہ مکروہ کام بھی نہیں کیا۔ پچھلے کتابچے میں غالباً شیخ بہلول پچھلی کتابچے میں شاید آیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک مکروہ کام بھی نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ خاص ایک ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی عام۔ دوسری کیٹیگری جسے تقوی خاص کہا جاتا ہے۔ تقوی خاص کیا ہے؟ جس میں تمام مستحبات پہ بھی عمل ہوتا ہے اور تمام مکروہات پر عمل ہوتا ہے۔ تمام مکروہات سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، یعنی مستحبات و مکروہات کی پابندی، مکروہات سے بچنا اور تمام مستحبات پر عمل کرنا، اسے کہا جاتا ہے۔ اب یہ تقوی خاص ہو گیا ہے۔ اور پھر تیسری کیٹیگری کہلاتی ہے تقوی خاص الخاص، جس میں مباحات کو بھی ترک کیا جاتا ہے، مباح چیزوں کو بھی انسان ترک کرتا ہے، یا اس کو نیت ہمیشہ پروردگار عالم کی بنا کے ہر مباح کو مستحب کاموں میں کنورٹ کرتا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد پھر بات آگے بڑھتی۔ یہ تقوی خاص الخاص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے ہمیشہ جو بھی ہمارے علماء اور مراجع، یہ ہمیشہ بچپن ہی سے تقوی و پرہیزگاری کی ایسے کوئی ان کا ایسا نہیں ملتا کہ جیسے کہ ہم دوسرے مکاتب فکر میں دیکھتے ہیں کہ جناب کل تک تو اسی طرح سے پھرتے تھے، فلاں چیز کرتے تھے۔ اپنے انٹرویوز میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا لیکن پھر مجھ میں انقلاب آیا اور میں تبدیل ہوا۔ وہ ٹھیک ہے، اس قسم کے افراد اوپر آ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے جو خاص طور پر جو مرجعیت ہے اور علماء ہیں ہمارے، ان کی خصوصیت ہے کہ بچپن ہی سے، جوانی ہی سے ایسا بے داغ ماضی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر اس کے پر انسان کو دلی طور پر یقین ہوتا ہے، ان کی علم کے متعلق بھی، ان کے تقوی و پرہیزگاری کے متعلق۔ مثلا جتنے بھی ہمارے علماء اور مراجع اس طرح سے، آغا بہجت ہیں، امام خمینی ہیں، بچپن سے لے کر، یعنی کہا جاتا تھا کہ جوانی میں جب شادی ہونے والی تھی امام خمینی کی، تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ رشتے لڑکی والے ریجیکٹ کر دیتے تھے کہ لڑکا اسلامی معاملات میں بڑا سخت ہے، یعنی اسلامی چیزوں کے اوپر، یعنی بعض اوقات لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی اسلام پہ اس طرح سے اتنی شدت کے ساتھ اگر کوئی عمل کرنے والا، لیکن پھر دیکھا کہ پوری دنیا میں کیسا وہ انقلاب لے کر آئے۔ آیت اللہ خوئی اور ان کے جو شاگرد ہیں، کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ خوئی نے فقط 2 اپنے شاگردوں ہی کو، حالانکہ بہت بڑی تعداد، جتنے آیت اللہ خوئی کے شاگردوں کی تعداد ہے، اس میں اجازہ روایت فقط 2، سمجھے یہ کہ اجازہ روایت یا اجتہاد کی جو سند ہے وہ صرف 2 افراد کو دی گئی، کہ آیت اللہ سیستانی کو آیت اللہ خوئی نے دی تھی اور ایک شیخ حسین ہلی کو دی تھی۔ اجازہ روایت فقط 2 کو دیا آیت اللہ خوئی نے، جو اس لحاظ سے ایک بڑے محتاط بھی تھے۔ تو بہرحال اس میں ہمیں خاص طور پر یہ دماغوں میں رکھنا ہے کہ ہماری جتنی بھی یہ سب چیزیں ہیں، ہمارے جتنی بھی طاقتیں ہیں، یہ تقوی و پرہیزگاری کے لیے اگر استعمال ہو، جب ہی کہا جاتا ہے، قرآنی آیات بھی ہیں کہ ہماری جو سننے کی طاقت ہے، ہماری جو دیکھنے کی طاقت ہے، اور ہمارا جو دل جو ہے، اولئکا کانا مسئولہ، یہ سب جواب دہ ہے، پوچھا جائے گا ان سب چیزوں کے متعلق قیامت میں۔ تو ان سب کو انسان پاک کرنے کی کوشش کرے، تقوی و پرہیزگاری حاصل کرے، تو اس کا عام زندگی میں بھی ایک فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ اس قسم کے جو تردد کی کیفیات میں ہیں اور یا فیصلہ نہیں کر پاتی چیزوں میں، وہ آپ اس کیفیت سے نکل آئیں گے، اور آپ کا تقوی خود بتا دے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہ خود بخود یہ آپ اس کا فیصلہ کر سکتی۔ باقاعدہ جو فضائل السادات ہے، ایک کتاب ہے، اس میں مصر کے ایک لوہار کے متعلق تفصیل بیان ہوئی ہے کہ لوگ حیران ہوتے تھے، وہ بھٹی میں سے پگھلا ہوا لوہا ہاتھوں میں لے کر اٹھا لیتا تھا اور اس پر آگ اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ پگھلا ہوا لوہا جو لال انگارہ سرخ ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں نے اس کو قسم دے کر پوچھا کہ تم بتاؤ کہ یہ چیز تمہیں کہاں سے حاصل ہوئی، کہ کس طرح سے تم نے؟ اس نے کہا کہ اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، اور ایک خاص ایک تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے۔ جب ایک موقع زندگی میں اس کے آیا تھا جس میں اس نے ایک اخلاقی گناہ کا ارتکاب کرنا چاہا تھا، تو وہ خاتون جو اس کے پاس پھنس گئی تھی کسی وجہ سے، اس نے کہا کہ اگر تم مجھے جانے دو تو میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ پروردگار تمہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آگ سے محفوظ رکھے۔ بہرحال خوف خدا اور تقوی و پرہیزگاری سے اس نے کام لیا، عورت کو جانے دیا۔ اس رات کو جب وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک محترم خاتون آئی ہیں جن کے سر پر یاقوت کا ایک تاج ہے،
اور انہوں نے آ کر کہا ہے کہ اے شخص تجھے خدا جزائے خیر دے، تو نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں اسی عورت کی ماں ہوں جو کل تیرے پاس آئی تھی اور تو نے اس کو جانے دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے دعا دیتی ہوں کہ خدا تجھ کو دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ میں نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خوابی میں اس سے پوچھا کہ وہ عورت کون تھی؟ کہا کہ وہ عورت ذریت رسول میں سے تھی، یعنی سادات میں سے تھی۔ یہ سنا تو وہ کہتے ہیں کہ میں خوابی میں خوش ہو گیا، اور اس کے بعد خواب ہی میں اسی وقت جب اس عورت نے کہا کہ وہ میری بیٹی تھی اور ذریت رسول میں تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے خوابی میں دیکھا کہ مجھے وہ آیت یاد آ گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد۔ نیند سے بیدار ہوا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آگ اس دنیا میں بھی مجھ پر اثر نہیں کرتی اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے، اور مجھے امید ہے کہ پروردگار آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے مجھے محفوظ رکھے گا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ بہرحال صرف تقوی اور پرہیزگاری سے اگر انسان کام لے تو اس دنیا ہی کے اندر کرامتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ آپ تردد اور تذبذب کی حالت میں مختلف کیفیات سے آپ باہر نکل آئیں اور یقین کی حالت میں اعمال کو انجام دیں، تاکہ زندگی میں کوئی غلط فیصلہ آپ سے نہ ہونے پائے۔ کہ صرف گناہ کا ارتکاب ہی نہیں، صرف گناہ کا فقط ارادہ کرنا بھی آپ کی روحانیت میں اثر رکھتا ہے۔ صرف گناہ کا ارادہ کرنا بھی ایسے اثرات رکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی وہ جو ایک مشہور حدیث ہے نا کہ دو مسلمان جب آپس میں بہت زیادہ لڑ رہے تھے، تو لڑتے ہوئے، بلکہ پیغمبر نے کہا کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے پر تلوار نکالیں اور ان میں سے ایک مسلمان قتل ہو جائے اور ایک بچ جائے، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اس نے قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس نے بھی اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، تلوار نکال کے لڑ رہا تھا، تو اس کا پہلے وار چل گیا تو اس وجہ سے مارا گیا، ورنہ اس کا ارادہ بھی اس کو قتل کرنے کا تھا، کسی وجہ سے اپنے ارادے کی وجہ سے مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، تاکہ آئندہ، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ اس دنیا میں آپ دیکھتی ہیں نا، بہت سے لوگوں کو شک و شبہات اس سلسلے میں بھی آتے ہیں کہ کافر کون سے ایسے گناہ ہیں جو کافر نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں ان کی دنیا تو پھر بھی بڑی اچھی ہے۔ تو پروردگار نے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ صرف یہ سہولت مومن کو دی ہے، میں اس کو سہولت کہوں گا، بہت بڑا احسان مومن پہ کیا ہے کہ مومن فقط گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس دنیا ہی کے اندر اس کو سختیوں، مصیبتوں اور بلاؤں میں پروردگار گرفتار کر لیتا ہے، تاکہ اس کو خوف خدا دوبارہ پیدا ہو، توبہ کی طرف پلٹ آئے، تاکہ آخرت میں اسے کوئی عذاب نہ بھگتنے پڑے۔ کافر کو اس دنیا ہی کے اندر تمام اس کو سہولتیں مل جاتی ہیں، اپنے جو بھی تھوڑے بہت نیک کام کیے ہیں، تو اس وجہ سے کافر کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ پروویژن فقط مومن کو ہے۔ کبھی کسی بلا کے اندر آپ گرفتار ہوں تو جب یہ عرفا، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو شکر پروردگار انجام دیتے ہیں کہ آخرت میں جو کوئی نتائج تھے اس سے میں محفوظ رہا، اس دنیا ہی میں مجھ کو اس کا بدلہ مل گیا۔ تو ایک تو چیز ہو گئی ہے، یعنی تقوی خود درمیانی کیفیت سے آپ کو نکال سکتا ہے۔ اور تقوی، اچھا پھر نمبر 2 ہے، یہ تو پہلی چیز ہو گئی۔ اب لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی تقوی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم پھر اپنے آپ کو درمیانی کیفیت سے کیسے نکالیں گے؟ یا تقوی ہمارا مکمل نہیں ہے کہ جو ہمیں اس کیفیت سے باہر نکال سکے۔ تو پھر اسلام نے ایک دوسرا حکم بھی بتایا ہے کہ پھر آپ نمبر 2 پر عمل کریں، اور وہ کیا ہے؟ احتیاط کریں۔ احتیاط، قف عند الشبہہ، پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ شبہ کے موقع پر جب بھی تم شک و شبہ میں گرفتار ہو جاؤ، قف، توقف کرو، ٹھہر جاؤ، اس کام کو نہ کرو، ٹال دو، ترک کر دو اگر ممکن ہے آپ کے لیے۔ مثلا ایک لقمہ آپ کے سامنے آیا، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حلال ہے حرام، چھوڑ دیجئے، ٹال دیجئے، ترک کر دیجئے، مت کھائیے۔ ایک سفر آپ کو درپیش ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سفر جائز ہے یا ناجائز، مت جائیے۔ یعنی اسلام نے باقاعدہ ایک اصول بنا کر پیش کیا کہ اگر یہ عام زندگی میں اس کے مظاہرے ہونے چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، جس مہندی کی تقریب میں جانے والی ہوں، کیا یہاں پر جانا میرے لیے جائز بھی ہے یا جائز نہیں؟
معلوم ہے کہ مثلا جس گھر میں جا رہے ہیں وہ دین سے لاپرواہ ہے اور انہوں نے اس طرح کا انتظامات کیے ہوں گے، جب وہاں پر چلے جاتے ہیں پھنس جاتے ہیں، پھر بعد میں لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ ہم نے کہیں گناہ تو نہیں کر دیا تھا۔ بھائی آپ کو شروع ہی سے احتیاط کرنا چاہیے، اپنی روح کو بچانا ہے۔ جب بھی باقاعدہ ایک عالم کہا کرتے تھے نا، میں اپنے دوستوں کا دوست ہوں لیکن جہنم کے دروازے تک، میں جو ہوں ان کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاؤں گا، اس سے پہلے کی بات کی حد تک میں ان کے ساتھ ہوں، بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن کوئی جہنم میں جانا چاہے تو پھر میری کوئی دوستی نہیں، ظاہر ہے پھر ہماری کوئی رشتہ داری بھی نہیں اس سے۔ اب بہت سے لوگ پھر فوراً رشتہ داریوں والی بات لے آتے ہیں، وہ ایک کبھی اور موضوع ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن بہرحال احتیاط ایک ایسی چیز ہے کہ احتیاط اس کو کہتے ہیں کہ وہ عمل اس طرح سے انجام دینا کہ آپ کو اپنا فریضہ شرعی پورا ہونے کا یقین ہو جائے، آپ کو عہدہ برا ہونے کا یقین ہو جائے کہ میں نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر لی۔ خدا کے سامنے کیا میں جواب دوں گا، خدا کے سامنے میں کیا جواب دوں گی؟ آپ دیکھیے نا مراجع کتنی جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں اور احتیاطیں استعمال کرتے ہیں، آپ بھی کبھی کبھار چکر کھا جاتی ہیں۔ احوط یہ ہے اور احتیاط واجب یہ ہے اور احتیاط مستحب یہ ہے، یہ ایک ایک جملہ اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنی مسئولیت اپنی سمجھتا ہے۔ مثلا وہ کہہ بھی دیں تو آپ کون جا کے آیت اللہ خامنئی سے آپ پوچھنے جا رہی ہیں کہ آپ نے کیا دلائل ہیں آپ کے پاس، آپ نے یہاں پہ یہ فلاں چیز کیوں استعمال کی؟ اگر وہ کہہ بھی دے تو آپ آنکھ بند کر کے یقین کرتی ہیں ان کی بات پر۔ لیکن کیا ہے، لیکن آپ کو ان کے اوپر پکا اعتماد ہوتا ہے، مثلا یقین ہوتا ہے کہ یہ نا اپنی مسئولیت کا خوف رکھتے ہیں جب اس قسم کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، اور ان کے پیش نظر وہ حدیث ہوتی ہے کہ ہر فتویٰ دینے والا اپنے فتوے کا ضامن ہوتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں طلاق لینے کے لیے کتنی جھوٹی باتیں منسوب کرتی ہیں اپنے شوہر سے کہ کسی بھی طریقے سے بس ان کا ارادہ ہو گیا طلاق لینے کا، اب طلاق ہر صورت میں لینی ہے۔ اب شوہر پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں حاکم شرع کے کورٹ میں یا جہاں کہیں بھی ان کا طلاق کا کیس چل رہا ہے، اس میں کون کون سے ایویڈنسز اس کے لیے جو ہے تلاش کیے جا رہے ہیں، پیش کیے جا رہے ہیں، فرضی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے تو آپ کے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے، انسان احتیاط کرے، اس قسم کی چیزیں استعمال نہ کرے، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے سے ڈرے، خوف پیدا کرے۔ تو بہرحال کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا آپ کو معلوم چلتا ہے کسی سے کہ فلاں نے آپ کے متعلق یہ بات کہی ہے، آپ کو صحیح طور پر کنفرم بھی نہیں ہوتا لیکن آپ آگے بات بڑھا دیتی ہیں کہ انہوں نے میرے متعلق یہ بات کہی تھی یا انہوں نے آپ کے متعلق یہ بات کہی تھی۔ احتیاط کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ یقین نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے، ہمیں نہیں کوٹ کرنی چاہیے کہیں پر، تو اس سلسلے میں بھی احتیاط سے کام لیا جائے۔ اسی طریقے سے مثلا کوئی جاب کسی کو مل رہی ہے، معلوم ہے کہ مشکوک جاب ہے، اس میں کوئی حرام کام مجھے کرنا پڑ سکتا ہے، اس قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، انسان احتیاط کرے، نہیں جائے اس جاب کی طرف۔ تو دیکھیے اب بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سے کھانے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، بہت سی مشکوک اسکیمیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، لوگ جو ہیں اسکیمیں خرید لیتے ہیں، انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں اپنے پیسوں کی، بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ اب تو پیسے ہم نے پھنسا دیے، اب کوئی نہ کوئی طریقہ شرعی طور پر نکالیے۔ ایک ایسا اسلام ہے جو بڑا اپنے آپ کو لبرل بھی کہتا ہے اور لوگوں کو آسانیاں بھی دیتا ہے، اور اتنی سختی کہ دیکھیے ہمارا پیسہ پھنس گیا، اب اس کو جائز کرنے کی کوئی طریقہ نہیں۔ بھائی پہلے یہ چیز آپ کو پوچھنی چاہیے تھی، انسان پہلے نہیں پوچھتا، جب گرفتار مصیبت ہو جاتا ہے پھر اسلام کے پاس حل کے لیے آتا ہے۔ پہلے معلوم کر لیتے تو اسلام کے پاس بہت سارے حل ہوتے ہیں کہ اس پیسے کو کہاں انویسٹ کرنا چاہیے۔ تو مشکوک جتنے بھی معاملات ہوں اس کے اندر انسان کو دیکھنا یہ چاہیے کہ میں اس کو اگر اس کام کو ٹال سکتا ہوں، چھوڑ سکتا ہوں، ترک کر سکتا ہوں تو اس کام کو ٹال دیجئے، چھوڑ دیجئے، ترک کر دیجئے۔ سفر درپیش ہے، شک ہو رہا ہے میں جاؤں یا نہیں جاؤں، ٹال دیجئے، مت جائیے۔ کوئی لقمہ درپیش ہے کھانا، آپ مت کھائیے، معلوم نہیں کہ اس کے پاس مثلا بہت سے تو خیر وسوسوں کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، وسوسوں والی بات نہیں۔ تو بہرحال بعض اوقات یعنی نمبر ایک اسلام نے ایک اصول بتایا کہ اگر تقویٰ کسی کے پاس ہے تو تقویٰ خود بتا دے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تقویٰ اگر ہمارے پاس مکمل نہیں ہے تو اسلام نے اصول نمبر 2 بتایا کہ اس کام جس میں آپ کو تذبذب ہو رہا ہے، تردد ہو رہا ہے، اگر اس میں آپ احتیاط کر سکتے ہو، اس کام کو چھوڑ سکتے ہو، ٹال سکتے ہو تو چھوڑ دیجئے یا ٹال دیجئے، مت کیجئے، ایک اصول یہ۔ لیکن بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ٹال بھی نہیں سکتے، چھوڑ بھی نہیں سکتے، اب کیا کریں؟ نہیں، اوائڈ نہیں کر سکتے ان کو۔ تو پھر تیسرا اصول اسلام نے بتایا، اب اصول نمبر 3، تیسرا اصول یہ بتایا اسلام نے کہ اپنے نفس کی مخالفت کریں، یعنی اس کام کو اپنے نفس کے سامنے پیش کریں۔ اگر نفس یہ کہے آپ کا کہ ہاں اس کام کو کر لو، بڑا مزہ آ رہا ہے، نفس بڑا خوش ہو رہا ہے، تو اس کام کو ہرگز نہ کریں۔
اور اگر نفس یہ کہے کہ ارے کس چکر میں پڑ گئے، ہرگز اس کام کو نہ کرنا، تو اس کام کو ضرور کریں، بشرطے کہ وہ حرام والا کوئی نہ ہو۔ وہ تو ہم پہلے بتا دیے کہ بہرحال حرام اور واجبات میں تو اپنا جو مسئلہ ہے شرعی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، چاہے ہمیں پسند آئے یا نہ آئے۔ یہ عام زندگی کے شکوک و شبہات اور تردد کی باتیں کر رہے ہیں۔ نمبر 1 تقوی سے فیصلہ ہوگا، نمبر 2 تقوی اگر ہمارے پاس نہیں ہے یا مکمل نہیں ہے تو پھر احتیاط سے فیصلہ ہوگا، احتیاط کر سکتے ہو تو احتیاط کریں، احتیاط نہیں کر سکتے تو پھر اس کام کو اپنے نفس کے سامنے پیش کریں، نفس کے سامنے پیش کریں۔ نفس اگر یہ کہے کہ اس کام کو کر لو تو اس کام کو نہ کریں، نفس کہے کہ اس کام کو ضرور کرو تو اس کام کو ہرگز نہ کریں، یعنی اس نفس کی اپنے مخالفت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے پچھلی دفعہ جو ہمارا ایک لیکچر ہوا تھا اس میں امام خمینی کے متعلق ایک سیرت کا پہلو آیا تھا کہ جب ان کے دوست کے لیے انہوں نے خورشت سبزی جو پکوایا تو خود نہیں کھایا، تو ان کے دوست نے کہا کہ آپ کو پسند نہیں؟ کہا نہیں، پسند مجھے بہت ہے لیکن میں اپنے نفس کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انسانی اس چیز کے اندر بہت دخیل ہے اس قسم کے مباحات سے پرہیز کرنا۔ اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، ایک تو ہے کہ مباحات سے پرہیز نفس کی مخالفت میں، ایک ہوتی ہے مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا، اس سے انسان کا تقوی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ ہم بھی ایک پرسنٹیج کے اعتبار سے، چاہے وہ فریکشن ہی کیوں نہ صحیح، عصمت کا کوئی ایک معمولی ترین درجہ پرسنٹیج وائز حاصل کر سکتے ہیں، 0.1%، 0.2% عصمت حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک تو وہ ہے جو جس پہ کاملاً ائمہ معصومین اور چہاردہ معصومین علیہم السلام جس مقام عصمت پر فائز ہیں، وہ تو اپنا اللہم صلی علی محمد۔ جب پروردگار خود کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں، کہ وہ خود رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر بھی صفت پیدا ہو، وہ خود کریم ہے، چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں بھی صفت پیدا ہو، وہ خود زندہ ہے، وہ خود چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو زندہ جاوید رکھوں، جب بھی جنت جو ہے میں اس میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کی رہے گی۔ وہ سچا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی سچے رہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ائمہ معصومین خود مقام عصمت پر فائز ہوں اور وہ یہ نہ چاہتے ہوں کہ کسی پرسنٹیج کے اعتبار سے ہمارے ماننے والے اس مقام کو حاصل نہ کریں؟ ظاہر ہے وہ تو انتہائی بلندیوں والے مقام کی میں بات نہیں کر رہا، جو معمولی سا بھی ایک مقام ہے کسی بھی اعتبار سے۔ ایک بحث اٹھتی ہے ہمارے ہاں، مثلا حضرت ثانیہ زہرا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اور حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے لیے بھی درود بھیجیے۔ چہاردہ معصومین علیہم السلام کی طرح سے اس مقام عصمت پر فائز تو نہیں تھے، لیکن جو کمتر ہی درجہ ان سے تھا، لیکن ایک گونا عصمت حاصل تھی ان لوگوں کو۔ جب بھی ان کو خیر معصوم تو نہیں کہا جاتا بلکہ محفوظ کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے معصوم اور ایک ہوتا ہے محفوظ عن الخطا۔ تو یہ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کی جو عصمت تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی اور ابو الفضل عباس کی، یہ عصمت کسبی کہلاتی، یہ محنت سے اور مجاہدہ کر کے جو عصمت حاصل کی جاتی ہے اس مقام پر فائز تھے۔ باقاعدہ ہمارے جو ایک الغدیر جنہوں نے لکھی ہے، علامہ عبد الحسین امینی، علامہ امینی کے نام سے جو مشہور ہیں، ایک آیت اللہ ابراہیم امینی وہ الگ ہے جن کی کتاب خود سازی، ایک عبد الحسین الامینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی تھی اور بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ویسے ہم ایک علمی سوال آپ سے کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ائمہ معصومین سے بڑی محبت رکھتا ہو، بڑی عقیدت رکھتا ہو، تمام ان کی ہر چیز کو مانتا ہو، صرف وہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ رکھتا ہو، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ دیکھیے بہرحال ایک سوال ہے کہ جو چہاردہ معصومین ہیں ان سے محبت رکھتا ہے، لیکن حضرت عباس معصوم بھی نہیں ہے، ان کی طرح کی عصمت نہیں ہے ائمہ کی طرح کی، تو کیا ان سے محبت نہ رکھنے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ علامہ عبد الحسین الامینی انتہا سے زیادہ بیمار تھے اور بالکل بستر مرگ پہ تھے، انتقال کچھ ہی عرصے بعد ان کا ہو گیا تھا۔ جب یہ سوال پوچھا گیا بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنا غصہ آیا کہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ تم حضرت عباس علمدار کی بات کرتے ہو،
میں جو کہ ان کے غلاموں کا غلام ہوں، خدا کی قسم اگر کوئی شخص میرے بات جانتے ہوئے کہ میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں، میرے جوتے کے تسمے سے اگر محبت نہیں کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے ان علماء کا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو عصمت کی اگر کوئی پرسنٹیج حاصل کرنی تو مخالفت نفس سے حاصل ہو سکتی۔ انسان کوشش تو کرے، بہت سی چیزوں کو دل بڑا چاہ رہا ہوتا ہے، فوراً دل گانے کا چاہا ہم گانا سننے لگے، کسی فحش قسم کے ڈرامے کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے اس کو دیکھنے بیٹھ جائیں، کوئی فضول قسم کی کوئی اداکارہ کا انٹرویو آ رہا ہے دل مچلنے لگے اس کے انٹرویو سننے کے لیے فوراً بیٹھ جائیں، کہیں نفس کی کوئی مخالفت ہی نہ ہو۔ کس طریقے سے کسی بھی مقام کو حاصل کیا جائے؟ زندگی ایسی شکوک و شبہات کے ساتھ گزرے گی اور کوئی بھی بلند مقام حاصل نہیں ہو سکے گا، اور پوری زندگی ایسی ضائع ہو جائے گی، اس فضول ٹی وی کی نظر ہو جائے گی مثلا۔ تو بہرحال نفس کی ایک مخالفت یہ ایک ایسی چیز ہے۔ اب یہ تیسری چیز اسلام نے بتائی کہ جب بھی تردد و تذبذب کی حالت ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی مخالفت کرے۔ یعنی نمبر 1 کیا ہوا؟ نمبر 1 تقوی سے فیصلہ ہوگا، نمبر 2 احتیاط سے کام لے، نمبر 3 اس کام کو اپنے نفس کے سامنے پیش کرے، نفس کہے کہ اس کام میں بڑا مزہ آ رہا ہے ضرور کرو تو اس کام کو ہرگز نہ کرے، اور نفس اگر کہے اس کام کو نہ کرو تو اس کام کو ضرور کرے۔ یہاں پر پھر ایک تیسرے میں اندر بھی ایک مسئلہ ہے، تقوی ہمارے پاس تھا نہیں، تقوی سے فیصلہ نہیں کر سکے، بہت سے کاموں میں احتیاط ممکن نہیں ہوتی، احتیاط ہم کر نہیں سکے، کام کو ہم نے اپنے نفس کے سامنے پیش کیا۔ ایک مسئلہ ایک اور ہے کہ جو ہم کام کو اپنے نفس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو دیکھیے ایک ہمارے اندر سے آواز آتی ہے نفس کی آواز، اور ایک ہوتی ہے ضمیر کی آواز۔ اب یہ ضمیر کی آواز ہے، نفس کی آواز ہے، بعض اوقات یہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے، جیسے بلڈ پریشر کا آلہ بالکل صحیح ریڈنگ بتا رہا ہے، لیکن جو شخص ڈاکٹر نہیں ہے، مثلا جو شخص ڈاکٹر نہیں ہے وہ کس طریقے سے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کو صحیح طور پر بتا سکے گا؟ تو ہمارے پاس اب تیسری چیز بھی نہیں آ پاتی، نہ ہمارے پاس تقوی ہے، نہ ہم احتیاط کر سکتے ہیں بعض حالات میں، اور بعض تیسری کنڈیشن جو آتی ہے مخالفت نفس، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے اندر سے ضمیر کی آواز آ رہی ہے کہ نفس کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز اسلام نے بتائی، تم استشارہ کرو، مشورہ لو، مشورہ۔ دیکھیے اسلام میں اس کی بڑی تاکید آئی، ابھی آگے چل کر مجتہدین کی جب فتاوے سنیں گے تو بہت زیادہ اس کی تاکید آئی ہے کہ انسان مشورہ لے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله